بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں عالم تشیع کی ایک بزرگ شخصیت جن کو سید روح اللہ خمینی کہا جاتا ہے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی نامہ 20 جمادی الثانی سن 1320 ہجری 24 ستمبر سن 1902 عیسوی میں ایران کے مرکزی صوبہ کے شہر خمین میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد سید مصطفیٰ موسوی آیت اللہ مرزا شیرازی کے معاصر تھے۔ آپ نے نجف میں علم حاصل کیا اور خمین میں دینی امور کے مرجع تھے۔ سید روح اللہ کی ولادت کے 5 ماہ بعد محلے کے حاکموں سے جنگ کے دوران شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ آپ 15 سال تک اپنی والدہ ہاجرہ اور اپنی پھوپھی کی سرپرستی میں رہے۔ زوجہ اور اولاد۔ سن 1929 عیسوی میں آپ نے ختیجہ ثقفی سے شادی کی اور آپ کی اولاد میں 2 بیٹے مصطفیٰ و احمد اور 3 بیٹیاں زہرا، فریدہ و صدیقہ ہیں۔ علمی زندگی۔ آپ نے رائج ابتدائی دینی اور حوزہ علمیہ کے مقدمات و سطوح جیسے عربی ادبیات، منطق، فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم خمین کے علماء اور اساتذہ جن میں آغا مرزا محمد افتخار العلماء مرزا رضا نجفی خمینی، آغا شیخ علی محمد بروجردی، آغا شیخ محمد گل بیگانی و آغا عباس آراکی اور سب سے زیادہ اپنے بڑے بھائی آیت اللہ سید مرتضیٰ پسندیدہ سے حاصل کی۔ عراق اور قم میں علم حاصل کرنا۔ سن 1919 میں عراق کے حوزہ علمیہ کی طرف روانہ ہوئے اور شیخ عبد الکریم حائری یزدی رجب سن 1340 ہجری کی ہجرت کے بعد آپ بھی اپنے استاد کی خاطر آپ کے کچھ شاگرد کے ہمراہ قم آ گئے۔ حوزہ علمیہ قم میں مختلف مباحث کے متعلق کتابوں جن میں علم معانی و بیان کے مطالعے کے علاوہ دوسرے علوم جیسے خارج، فقہ اور اصول کو بھی مکمل کر لیا، اور اسی دوران دوسرے علوم جیسے ریاضیات، حیات اور فلسفے کی شروعات بھی کی اور عرفان نظری کی سخت ترین سطح کو 6 ماہ کی مدت میں آیت اللہ آقا مرزا محمد علی شاہ آبادی سے حاصل کیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ مرزا جواد ملکی تبریزی سے کافی مانوس تھے اور آپ کو اچھائی سے یاد کرتے تھے۔ حوزہ علمیہ قم میں فقہ و اصول فقہ کے آپ کے اصلی استاد عبد الکریم حائری یزدی تھے۔ عبد الکریم حائری یزدی کی رحلت کے بعد امام خمینی اور بعض دیگر مجتہدین کی کوشش سے آیت اللہ بروجردی نے قم کے حوزہ علمیہ میں زعیم کے عنوان سے قدم رکھا۔ اس زمانے میں امام خمینی فقہ، اصول فقہ، فلسفہ، عرفان و اخلاق میں ایک استاد اور مجتہد کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے۔ اساتذہ۔ شیخ عبد الکریم حائری یزدی مؤسس حوزہ علمیہ قم، محمد رضا مسجد شاہی اصفہانی صاحب وقایت الاذہان، مرزا محمد علی شاہ آبادی، سید ابو الحسن رفعی قزوینی، مرزا جواد ملکی تبریزی، سید علی یسربی کاشانی، سید محمد تقی خانساری، مرزا علی اکبر حکمی یزدی، مرزا محمد علی ادیب تہرانی۔ تدریس۔ آیت اللہ خمینی نے حوزہ علمیہ قم میں کئی سال تک فقہ، اصول فقہ، فلسفہ، عرفان اور اخلاق اسلامی کی مدرسہ فیضیہ، مسجد اعظم، مسجد محمدیہ، مسجد حاج ملا صادق، مسجد سلسمائی، مسجد سالماسی اور حوزہ علمیہ نجف میں بھی تقریباً 13 سال کے قریب مسجد شیخ اعظم انصاری میں معارف اہل بیت اور فقہ کی اعلیٰ ترین سطح کی تدریس کی۔ پہلی بار نجف میں ولایت فقیہ کے افکار و نظریات پر مبنی مباحث کی تدریس کا آغاز کی۔ آپ کے شاگردوں کے بقول امام خمینی کے دروس کا شمار حوزے کے بہترین درسوں میں ہوتا تھا اور کسی زمانے میں قوم میں آپ کے شاگردوں کی تعداد 1200 افراد تک بتائی جاتی ہے، جن میں بہت سے افراد کا شمار اس زمانے کے
مجتہدین میں سے ہوتا ہے۔ پہلوی حکومت کے خلاف اعتراضات کی قیادت۔ ایران پر حاکم نظام مشروطہ سلطنتی نظام تھا، البتہ دونوں پہلوی باپ بیٹے کی کارستانیوں کی وجہ سے مطلق العنان سلطنتی نظام میں بدل چکا تھا۔ کبھی کبھی حکومت کے پروگرام دین اسلام اور مذہب تشیع کے مطابق نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ متدین افراد اور خاص طور پر دینی علماء کی طرف سے اعتراضات کا موجب بنتا تھا۔ پہلی حرکت۔ امام خمینی نے سن 1341 میں حکومت کے علنی اور کھلی مخالفت شروع کی۔ ریاستی و صوبائی انجمن کے لائے عمل لانے سے پہلے 16 مہر سن 1341 میں امام خمینی نے تمام مراجع قوم کے ہمراہ ایک میٹنگ کی، جس کے باعث امام خمینی اور تمام علماء کی جانب سے اعلانیہ طور پر یہ قانون نافذ ہوا۔ آذر سن 1341 میں امام خمینی کی تصویب کی گئی صوبائی اور بلدیاتی انجمن کو لغو کیا گیا۔ آپ نے اس تصویب کو ختم کرنے کا پیغام دیا۔ اعتراضات۔ 2 بہمن 1341، یہ بہمن ایرانی مہینے ہیں، فروردین، خرداد، تیر، فروردین، یہ سارے ایرانی مہینے ہیں۔ امام خمینی کی جانب سے شاہ کے غیر قانونی ریفرنڈم کو حرام قرار دیا گیا۔ 2 فروردین شاہ کی حکومت کے ہاتھوں مدرسہ فیضیہ قم میں ایک خونی حادثہ پیش آیا، جس میں بہت سارے علماء شہید ہوئے۔ 15 خرداد امام خمینی کو قید کیا گیا۔ لوگوں نے آپ کو قید کرنے پر اعتراض کرنے کے لیے قیام کیا۔ 4 تیر امام کو قصر چھاونی سے نکال کر عشرت آباد منتقل کیا گیا۔ 21 فروردین آپ کے قید سے آزادی کے بعد قم کی مسجد اعظم میں پہلی تاریخی تقریر کی۔ 4 آبان میں حکومت کے خلاف سخت اعتراضی خطاب۔ 13 آبان میں امام کو قید کر کے ترکی بھیجا گیا۔ 21 آبان ترکی کے شہر انکارا سے دیہات میں منتقل کیا گیا۔ نجف میں جلا وطنی ہوئی۔ 13 مہر کو امام خمینی کو ترکی سے بغداد کی جانب منتقل کیا گیا۔ 16 مہر کو سامرہ سے کاربلا کی جانب حرکت کی۔ 23 مہر کو نجف میں داخل ہوئے، وہاں پر علماء و مراجع کی جانب سے ملاقات کے بعد 16 کو اپنے حوزے کا درس شروع کیا۔ 12 اردیبہشت شہدائے قم کے چہلم کی مناسبت سے آپ کا پیغام آیا۔ 2 مہر ایک عراق کی فوج نے امام کے گھر کو اپنا نگرانی میں لے لیا۔ 10 مہر عراق سے کویت کی طرف حرکت کی۔ اسی طرح 13 مہر عراق سے فرانس کی جانب حرکت۔ 12 بہمن کو 15 سال کی قید کے بعد ایران میں واپس آئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت۔ 11 فروری 1979 ایران میں انقلاب کامیاب ہوا۔ امام خمینی اسی سال 1 فروری کو ایران واپس آئے اور 11 فروری کو شاہی حکومت کو شکست ہوئی۔ کچھ مہینوں کے بعد 1980 کے پہلے مہینے میں جمہوری اسلامی کا نظام نافذ ہوا۔ کچھ عرصے قانون اساسی کو جاری کرنے اور اپنا رہبر انتخاب کرنے کے لیے لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور اس نظام کو اجرا کرنے کے لیے امام خمینی جمہوری اسلامی کے رہبر کے طور پر انتخاب کیے گئے۔ جون 1999 یعنی اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس نظام کی رہبری آپ کے کندھوں پر رہی۔ نظام اسلامی جمہوریہ ایران کی تثبیت، قانون اساسی کی شروعات، داخلی مشکلات سے مقابلہ، ایران اور عراق کی 8 سال جنگ کی فرماندہی، عراق کی جانب سے صلح کو قبول کرنا، قانون اساسی کی اصلاح، امام کی 10 سالہ قیادت کے اہم ترین کاموں